ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. مزیدار گفتگو جاری ہے. مدیحہ شاہ مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں. واقعی بڑا مزہ آ رہا ہے باتیں کر کے. ہنسمکھ ہے, خوش مزاج ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں جی ہنسمکھ ہونا چاہیے. آفتیں, پریشانیاں, مصیبتیں چلتی رہتی ہیں, زندگی کا حصہ ہے, خوش رہنا چاہیے. میری جان یہ ہے کہ آفتیں مصیبتیں سب پہ ہی آتی ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کا ہنس کے بڑی ہمت کے ساتھ باہمت ہو کے میں فیس کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ہماری قوم تو ہے ہی بڑی ہمت والی اور بہت ہمت ہے. دیکھیں جب بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, کس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں, کوئی بھی ہیں, کس طرح کیئر کرتے ہیں, کس طرح اپنے بھائیوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو میں یہ کہتی ہوں یہ جذبہ محب الوطنی کبھی بھی مرنا نہیں چاہیے. زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے. بالکل ہمت والی قوم ہے, اس میں کوئی ہمت مدہ مد خدا. کیا بات ہے. اچھا غلام علی صاحب, اب آپ بتائیں, وائلن کی ہسٹری کے بارے میں نہیں پوچھا, وائلن کی ذرا ہسٹری تو بتائیں, ہے کیا؟ وائلن کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم رمائنہ سے بات کریں گے. ریمائنڈ بک جو ہے ڈاکٹر سنیرا ہیں کوسٹلی وال, جو آج کل ڈینی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. اچھا. ڈاکٹر ہیں, ستار بجاتی ہیں. ان کی کتاب ہے دا کلاسیکل میوزک, کیونکہ میں نے وائلن پہ تھیسس کیا تو مجھے 10-12 کتابیں جو. اور آپ پہلے ویسے ہیں شخص پاکستان سے جنہوں نے تھیسس کیا, جنہوں نے وائلن پہ تھیسس کیا. تو میرے جو مینٹر تھے وہ ڈاکٹر لاول تھے جو کینیڈا سے تھے. ان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا NCS میں جو تھیسس کے بعد. تو 10-12 بکس ہم نے وہ ٹریس آؤٹ کی. وہاں سے ڈفرینٹ طرح کی ہمیں ہسٹری ملی. لیکن یہ جو ہسٹری ہے یہ بڑی مجھے بہت اچھی لگی. وہ کتاب میں لکھا ہوا کہ یہ وائلن جو تھا اس کا جو انشینٹ نام ہے اس کا روا ناسترا ہے. راوا ناسترا سنسکرت کی بات کر رہا ہوں. اور روا ہستا اس کو پلے کرتا تھا, مثلا راون پلے کرتا تھا, وہ رام سیتا کی جو کیا رومانٹک راون تھا. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب راون تھا پر کیا رومانٹک لائن لے کے ہم کو ہمیں سے چرا لو. ہے تو وہ انسان ہی تھا نا, دل تو سبھی میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ, صحیح بات ہے. آپ نے ویسے میری انفارمیشن میں اضافہ کیا, تھینک یو ویری مچ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ اس کی بات سنتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہوتی ہے صحیح بات ہے. اور یہ کہ راون کے کام بھی کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک کام تھے. اچھا, یہ ایک ظلم کی اور بات ہے, مثلا برا ہونا ایک اور بری بات ہے, ٹھیک, لیکن ایک دل تو سبھی میں ہے نا, ہے تو سارے انسان ہی. جی وہ یہی لکھا ہوا ہے, یہی لکھا جو لکھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں خان صاحب یہ بتائیے, وائلن بجا کے جو بھی کرتا تھا وہ کرتا تھا, یعنی کہ صدام اپنی قوم پہ جو کرتا تھا. نہیں یہ مجھے نہیں پتا اس بات کا. مجھے جو میں نے اگر وہ پتہ لگ جائے تو میں بول کیا وہ دونوں ہم سن سکتے ہیں. غلام علی صاحب اس وقت پچھتا رہے ہیں. اچھا پہلے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ بجاتا کیا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ بجاتا کیا. وہ بھی تو شیطان ہے نا, ایک شیطان ہے. ہمیں تو نہیں پتا ان کے مذہب کا, ہمیں تو اپنے اسلام کا پتہ ہے کہ کیا ہے, مگر یہ سنا ہے کہ راون جو تھا ان کے لیے وہ شیطان تھا. تو لہٰذا وہ شیطان جو تھا, جب شیطان یہی کام کرتا تھا, وہ کیا کہتا تھا, شیطانی انسٹرومنٹ ہے. اچھا میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. وہ کہتا تھا ڈینجرس. یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں دوبارہ, پھر ہم آپ کو دوبارہ چھیڑتے ہیں. وہ چھڑے ہوئے ہیں نا, آلریڈی چھڑے ہوئے ہیں. چلے راون سب چھڑ گئے. اچھا کالر بھاگ گئے, کریں دوبارہ کال, وہ ذرا ہماری گفتگو. اچھا چلیں, وہی نہ آ جائے, وہ تو بہت گپاو ہے بیچارہ, لگتا ہے کسی پروگرام میں کوئی کال نہیں لیتا. ہاں وہی نا, کیوں بڑی غلطی سے جاتی کی بات ہے. ان کا نمبر کال کریں پروڈیوسر صاحب, ان کو ہم خود کال کیا کریں گے. صحیح. اچھا اب مجھے بتائیں, آپ تھیسس بھی آپ نے کیا, ہسٹری کے بارے میں بتا رہے تھے, اور بھی کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے تو بتا دیں. بڑا مزہ بتایا. یہ اس کے بعد 17th سینچری میں یہ ریناؤن ہوا اور 1450 میں یہ بنا. ٹرینڈ کریں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لاہور سے رانا اظہر بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا. میں نے مدیحہ شاہ سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے گا, سن رہی ہیں. ہاں جی, السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام جی. شاہ جی میں لاہور سے رانا اظہر بول رہا ہوں, آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں. جی تھینک یو. میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ پلیز فلمیں چھوڑ کر, یہ سلازر خان نہیں ہے, ان کی امداد کریں. فلمیں اچھے نہیں آپ کی آ رہی. بھائی صاحب بات سنیں میری, جتنا میرے یہاں سے میں نے کام کیا ہے
میرے بھیا سنے ذرا میرے پیارے بھائی، میں ان کو انفارمیشن دینا چاہوں گی. ابھی پچھلا جنگ بھی چھپا ہے سارا. میں پکار کے لیے بھی گئی ہوئی تھی. سلاف ادگان کے لیے جتنا میرے خیال سے میں کام کر رہی ہوں میرے بھائی کو اندازہ نہیں ہے. شاید سب سے بڑھ چڑھ کے اس میں میرے خیال سے میں نے حصہ لیا ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں ہی ہمیشہ انکریج کرتی ہوں اور انکریج بھی کرنا چاہیے آف کورس، ظاہر سی بات ہے. تو میرے بھائی میرے خیال سے نا آئی ڈونٹ نو کیا سوچ بیٹھے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارا آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے، ہمارا خود ہی اندر سے جو جذبہ ہے ہمارے اندر، جو ایک انسان ہے، ہمارے اندر انسانیت ہے، اس کے ناطے ہمیں تو اپنی جان بھی دینی پڑے تو شاید ہم لوگ گریز نہیں کریں گے. آپ شاید کہیں نہ کہیں کسی مچھلی منڈی میں بھاگ جائیں گے ایٹ لیسٹ. مدیحہ آپ کو چھیڑ دیا یار دیکھیں آپ کس کو چھیڑے ہیں، پوچھیں جو بندہ سب سے زیادہ کام کر رہے جو نظر آ رہے ہیں. میں اس کے لیے اسلام آباد ابھی گئی ہوں، کارواں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے باقاعدہ. یہ کارواں ہے اور یہ ہمارا ایسا بڑا کام ہے کہ جس کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ بائی دا وے میں نے تو جو کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے، پورے چینلز پہ آ رہا ہے. آپ نے ابھی تک کیا کیا میرے بھائی؟ پلیز اظہر صاحب آپ اس پہ کوشش کیجیے گا، سوچیے گا بیٹھ کے کہ آپ نے کوئی 5 روپے بھی دیے ہیں. باتیں کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، پریکٹیکلی کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. ہم نے تو جا کے ڈبے بھی پیک کیے، 300 ڈبہ پیک کر کے ٹرکوں میں بنا کے بھیجا اور وہاں جا کر بھی لوگوں کے حالات چیک کیے. آرٹسٹ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. کیانی کو دیکھیں، ابرار الحق کو دیکھیں، عبدالستاریدی صاحب کو دیکھیں، عمران خان صاحب کو دیکھیں، اور گلوکاروں میں دیکھیں تو ہمارے جو ہیں شہزاد روئے اور مدد بھی بہت کی جاتی ہے. میں حدیقہ کیانی کی بہت بڑی بات ہے. اور جہاں تک آرٹسٹوں کا تعلق ہے تو ہر بندہ اپنے تئیں لگا ہوا ہے اور اس میں مدیحہ شاہ تو پیش نظر آتی ہیں. باقی البتہ پتہ نہیں آپ کی یہاں نظر نہیں پڑی، یہاں ملک سے باہر تھے یا چشمہ میں بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں وہ باتیں نہ بنائیں، ذرا کام کریں. ہم نے تو ان کو بھی بہت زیادہ انکریج کیا. جو لڑکوں نے، بچوں نے، یوتھ نے اپنے تئیں کوئی 2 ٹرک تیار کیے ہیں تو ان کے پاس بھی کہا جی فلانے کو کال کر کے جی آپ جائیں، ان کو بھی میڈیا کو جا کے جس بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں، پہنچائیں ان کو. مگر آپ نے لگتا ہے 5 روپے نہیں جمع کر کے بھیجے وہاں. سوری مدیحہ ایک کال لے لیں. اور جی میری جان ایسی ہی ہونی چاہیے. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں منور حسین بات کر رہا ہوں کوٹ عبدو سے. جی فرمائیے گا. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے شہباز شریف کو پیغام دیں کہ یہاں جو غریبوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے ان لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں جو لوگ پہلے ہی صاحب دولت ہیں. بالکل غریب مستحق نہیں ہے جو تازی مزدوری کرنے والے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کا یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا اور اس پہ ہم صبح بھی بات کرتے ہیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے. آپ بے فکر ہو جائیں. میرے خیال سے ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. مدیحہ میں آپ کو بتاؤں کل وہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو آلریڈی بڑے امیر ہیں ہمارے ارکان اسمبلی وہ مزید امیر ہونے والے ہیں، 3 گنا اضافہ ہونے والا ہے ان کی آمدنی میں اور پیسوں میں. تو وہ ظاہر سی بات ہے عوام تو بیچارے پریشان ہیں، آگے رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی غریبوں سے چھنتی جا رہی ہے چیزیں، امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. یہ بالکل سچ بات ہے. آئی ایگریڈ سونیا. پتہ ہے کیا بات ہے، اوورسیز ہماری جو کمیونٹی مسلمانوں کی انہوں نے بہت پیسہ بھیجا ہے. اگر سچے طریقے سے اور نیت کے ساتھ اگر یوز کیا جائے تو ہمارا پاکستان یہ نہیں کہ 3 سال میں بنے گا، حکومت کی 3 ماہ میں بن جائے. بالکل بن سکتا ہے. جب آپ کرپشن ختم کر دیں، آپ کی بدنیتی اور بدیانتی ختم کر دیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. پلیز خدارا یہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. ایک ایٹمی تو وہ تو آٹومیٹکلی پہلے سے ہی ہے، مگر اس کے بعد اس کی فائنینشلی جو امیر ہے بہت امیر ہے، جو سفید پوش ہے، جو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتا میرے پاس پتہ کپڑے بھی ہیں نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا نا. اس کے لیے کتنی پرابلمز ہیں. جو ہماری میڈیوکر لوگ تھے اور جو ہمارے غریب سے غریب تر تو پس گیا، جس کی 10,000 تنخواہ ہے یا 5,000 تنخواہ. آج میرے پیسوں میں ویسی برکت نہیں ہے. بالکل برکت ویسی اڑ گئی ہے ساری، تو بالکل پیسوں میں برکت نہیں ہے. اور ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ کسی کی استاد ہو نہ ہو بیچارہ خرید سکے نہ خرید سکے. آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، بچوں نے گلے دبا دیے کہ یہ کچھ مانگے ہی نہیں. لوگ تو بھوکے، لوگوں کو کھانا نہیں ملا ہے. اب جو جس طرح کے علاقے تھے کئی دفعہ یہ ہمیں ابھی کل بھی کوئی بات بتا رہا تھا کہ جی ایک شخص صرف بھوکا رہنے کی وجہ سے مر گیا. تو خودکشی کر لیتے ہیں لوگ جب کھانے کو نہیں ملے گا، بچے تڑپ رہے ہوں گے تو وہ یہ اتنا بڑا غم ہے برداشت نہیں ہوتا. اور اس سے بڑا غم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو بیچنے جا رہا تھا. آپ سوچیں، اور یہ تو اتنی دفعہ ہوا ہے، اتنا کچھ دل دہلانے کے لیے ہے، اتنا کچھ ہے. ابھی بھی ہم لوگ پتہ نہیں کہ کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں، کب ہم نے اٹھنا ہے، کب ہم نے اپنے لیے اچھی چیز کرنی ہے. ہمارے یوتھ کے اوپر سارا ہمارا ملک کھڑا ہے. پلیز اٹھے اور کچھ ہیلپ کرے اور
اپنے ملک کے لیے اپنے کھڑے گناہوں ہوں، کی اب تو معافی وقت آ مانگیں گیا، اور اپنا حق مانگیں، اپنے لوگوں سے اپنا حق مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں. صحیح. اچھا ہمارے جو کالرز ہیں وہ سر کی باتیں کرتے ہیں، میں واقعی کچھ نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں اور غصے میں بھی آ جاتے ہیں. میں ان کو کچھ نہیں کہتی بیکاز میں یہی سوچتی ہوں کہ اتنے دل جلے ہیں بیچارے عوام، ان کا حق ہے، وہ ایٹ لیسٹ بات تو کریں گے، ان کو انصاف چاہیے. وہ اگر میڈیا کتھارسس ہے، کتھارسس ہے، بالکل کیسے نکالیں گے اپنے کتھارسس، وہ کیسے بات کریں. اور ہم بالکل موقع دیتے ہیں، بس ایسی بات کریں جس سے پلیز ہمارے مہمان کی ہماری دل آزاری نہ ہو. لیکن حکومت کو اور جتنے بھی نمائندے جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کی مدد کریں گے اور جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں آپ ان کو ضرور بلیم کریں اور ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں، کال کر کے کریں آپ. لیکن ابھی ذرا ہم گفتگو اتنی اچھی چل رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ سوری اپنے ماحول میں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا تو چاروں طرف وہی پھیل جاتی ہے. اگر آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو وہ چاروں طرف آپ کو خوشیاں نظر آئیں گی. تو پلیز وہ کریں. 2 کروڑ کی عوام بالکل ڈسٹرب ہو گئی ہے، چھتیں ان کی نہیں ہیں، گھروں کی نیچے انہوں نے پتہ نہیں بیچاروں نے کس طرح بنائی ہے. تو خدا را جو بھی گورنمنٹ ہے، چاروں صوبے ہیں، ہمارا تو ایک پاکستان ہے، چاروں گلدستے ملائیں تو ایک پاکستان بنتا ہے، 5 بلکہ. تو جا کے کہ پاکستان نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا، اتنی آزادیاں اس کے لیے اتنی جنگیں لڑی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی کیئر کرنی چاہیے. ہمیں مل گیا ہے تو ہمیں پیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے. جو صورتحال ہے، صورتحال ہے، بدترین حالات تو گھر سے باہر جاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں آپ خیریت سے آ جاؤ گے. صحیح، بالکل. کسی کی جان کا نہیں پتا ہوتا کہ گھر واپس آنا ہے کہ نہیں. کراچی کی صورتحال دیکھ لیں تو وہاں ٹارگٹ کلنگ میں. اچھا ہمارے کالر نہ بھاگ جائیں، ہمارے ساتھ کالر سنا ہے کہ اچھے کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو.